آج آپ کی خدمت میں بوسنیا کی دردناک مگر شجاعت کی اعلیٰ کہانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں اس کی 32ویں سالگرہ منائی گئی ہے۔ بوسنیا یعنی سربیا کو ترکوں نے سلطان محمد فاتح استنبول کے دور میں فتح کیا۔ انہوں نے البانیا، کریمیا اور سکوتری پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور مسیحیوں کو عبرتناک شکست دی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے گئے۔ ترکوں نے 1539 میں آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کا بھی محاصرہ کر لیا تھا۔ صنعتی ترقی کی وجہ سے یورپی ممالک طاقتور ہوتے چلے گئے اور ترک کمزور ہوتے گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی کے ہاتھ سے مشرقی یورپ عرب ممالک نکل گئے۔ انگریزوں سے مل کر ترکوں کے خلاف غداری کی گئی۔ عرب ممالک ترکی سے تو آزاد ہو گئے مگر انگلستان اور فرانس کی غلامی میں آ گئے اور اس کے نتیجے میں اسرائیل بنا، اور یہ ناسور آج بھی عربوں کی غیرت کو للکار رہا ہے۔ ترکی کی فوج کے چند دستے جانصاری کے نام سے مشہور تھے۔ یہ اسلام اور اپنی قوم و ملک پر جان نثار کرنے میں ماہر تھے۔ ان کی بہادری سے یورپ کے مسیحی کانپتے تھے۔ ترکی کی اعلیٰ شان حکومت 1299 سے 1923 تک قائم رہی۔ مشرقی یورپ کی فتوحات سے البانیا، سربیا، کوسوو، بوسنیا اور دوسرے ممالک میں لاتعداد ترک رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ بوسنیا میں ان کی اکثریت تھی، کمیونسٹ حکومت تھی، آزادی کا فقدان تھا۔ 1991 میں روس کی سلطنت بکھرنے کے بعد تمام وسطی ایشیا کے اسلامی ممالک آزاد ہو گئے اور یوگوسلاویہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بوسنیا کے مسلمان اور کروشیا کے مسیحیوں نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ سربوں نے ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور پورا نزلہ بوسنیا کے مسلمانوں پر گرا۔ سربوں نے سراجیوو کو محاصرے میں لے لیا۔ یہ مسلمانوں کی اکثریت والا شہر تھا اور یہاں ونٹر اولمپکس ہوئے تھے۔ بہت خوبصورت شہر تھا۔ سربوں کو تمام مسیحی اور کمیونسٹوں کی حمایت حاصل تھی، صرف کروشیا ان کا مخالف تھا۔ سرب آہستہ آہستہ ٹینکوں کی مدد سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی توپوں سے عمارتیں تباہ ہوتی جا رہی تھی اور ان کے پاس جو RPG تھے جن کی مارک صرف 200 گز تھی اور ٹینک ان کی پہنچ سے دور تھے۔ اخبارات میں TV پر سربوں کی وحشیانہ بمباری اور قتل و غارت گری دکھائی جا رہی تھی، مگر مغربی ممالک خوش تھے کہ مسلمانوں کا صفایا ہو رہا ہے۔ UN کا سیکرٹری جنرل مصری کٹر مسیحی پطرس غالی تھا۔ وہ سربوں کی حمایت کر رہا تھا۔ UN فورسز تماشائی بنی ہوئی تھی۔ بہاج اور سراجیوو میں مسلمان قتل ہو رہے تھے۔ برٹش جنرل روز نے UN فورسز سے حملہ کرنے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انگلستان کے وزیر خارجہ لارڈ کیرنگٹن نے غرور سے کہا کہ ترک جو ممالک تلوار سے نہ لے سکے اب وہ پلیٹ پر ہم سے چاہتے ہیں۔ امریکی بھی تماشائی بنے ہوئے تھے۔ ایک دن میرے نہایت پیارے دوست عبدالجلیل خان بعد میں کمشنر انکم ٹیکس بن گئے تھے۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ بوسنیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حارث سلاجق آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے فوراً دعوت دے دی کہ ان کو لے کر گیسٹ ہاؤس آ جائیں اور لنچ ساتھ کریں۔ جب میں وہاں پہنچا تو 6 فٹ کے دراز قد نہایت خوبصورت ترک نژاد وزیر خارجہ سے ملا۔ کھانے پر میں نے دیکھا کہ ان کے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ انہوں نے ٹینکوں سے ان پر ہونے والے حملوں کی بات بتائی۔ ہم اس وقت نہایت اعلیٰ اینٹی ٹینک بختر شکن میزائل بنا رہے تھے اور فوج کو سپلائی کر رہے تھے۔ میں نے نواز شریف کو تیار کر لیا کہ ہم 200 بختر شکن میزائل بوسنیا بھیج دیں۔ 200 میزائل سراجیوو پہنچا دی گئیں۔ 2 ہفتے بعد بوسنیا کے سفیر بے حد خوش میرے پاس آئے اور ڈاکٹر حارث کے شکریہ کا خط دیا کہ ان کی فوج نے 3 دن میں سربوں کے 83 ٹینک اڑا دیے ہیں اور وہ بھاگ گئے۔ 85 میزائل انہوں نے بہاج بھیج دیے، وہاں بھی انہوں نے تباہی پھیلا دی۔ اور اب جبکہ بوسنیا کا پلہ پالی ہونے لگا تو سربوں نے دوسرے علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس کے بعد بھی سربوں نے ان علاقوں پر قبضے کیے۔ مسلمان محصور ہو گئے تھے اور گوراگا، سریبرینیکا اور زیپا پر حملے شروع کر دیے اور ہزاروں مسلمانوں کو قیدیوں کے مراکز بنا کر فاقہ کشی پر مجبور کر دیا۔ ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ سب کمانڈر ملادیش نے زیپا کے مسلمان لیڈر کو میٹنگ کے لیے دعوت دی، کافی اور سگریٹ دی اور فوراً حملہ کر کے قتل کر دیا۔ سریبرینیکا کو 2 سال تک محاصرے میں رکھا۔ UN نے اس کو حفاظتی شہر قرار دے دیا تھا اور یہاں ڈچ فوج تعینات کر دی تھی۔ وہ سربوں سے مل گئے، مسلمانوں کو دھوکہ دیا کہ وہ ہتھیار دے دیں تو انہیں سراجیوو بھیج دیا جائے گا۔ جو ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ملادیش نے حملہ کر کے 12,000 مسلمانوں کو ٹرکوں میں ڈال کر لے جا کر قتل کر دیا، جن میں مرد اور لڑکے شامل تھے۔ کئی دن قتل عام جاری رہا اور یورپ کے ممالک تماشائی بن کر خوش ہوتے رہے۔
یہاں یعنی بوسنیا میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا وہ مسیحیوں کے مسلمانوں کے قتل عام جو مسجد اقصی میں ہوا تھا سے بدتر تھا۔ سربوں نے مساجد، لائبریریز، علماء وغیرہ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے 800 سے زیادہ مساجد مسمار کی اور تقریباً 3.5 لاکھ مسلمان شہید کیے۔ 60,000 سے زیادہ خواتین کی عصمت دری کی اور 1.5 لاکھ لوگ پناہ گزین بن گئے۔ دنیا اسلام تماشا دیکھتی رہی، سوائے ترکی، ملائیشیا، پاکستان اور سعودی عرب کے کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ سعودی عرب اور ملائیشیا نے مالی مدد کی اور ترکی اور پاکستان نے ہتھیاروں سے مدد کی۔ مغربی ممالک نے ایک خالص اسلامی ملک نہ بننے دیا۔ بوسنیا اب ایسا ملک ہے جہاں باری باری سرب، کروٹ اور بوسنین صدر اور وزیر اعظم بنتے ہیں۔ جب بھی بوسنیا کے آرمی چیف، وزیر دفاع اور وزیر خارجہ پاکستان آئے، وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری آزادی کے معمار ہیں، آپ نے ہمیں بچا لیا۔ ہمارے 1000 طاقتور راکٹوں نے سربوں کی کمر توڑ دی تھی۔ کاش مسلمان متحد ہو کر ایسے حالات کا مقابلہ کریں۔ ویتنام اور افغانستان روشن مثالیں ہیں، انہوں نے سپر پاورز کی کمر توڑ دی اور بہادری کی مثال قائم کر دی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے نہایت نازک اور غیر مناسب حالت میں یونان، انگریزوں، آسٹریلین اور نیوزی لینڈ کی فوجوں کی کمر توڑ دی تھی۔